بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دینی معلومات چینل میں تمام حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم حکمران حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی ہے تو ان کو دربار میں بلایا۔ وہ فرمانے لگے ہاں کی ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے اور نہ موت کا مالک ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا ان کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تو تب ہی نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کوفے میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خوخار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کی جیل میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟
جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زہمری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس کے اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی اس کی کھال تک جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے سے باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو جب کھینچا تو اس میں گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے، علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ حجاج۔ جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سامان بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کے امکانات نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلوایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان تک بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، لیکن جب حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔